اگر تو نے ان کو غلام نہ بنایا ہوتا تو میری ماں کو یہ ضرورت نہ پیش آتی کہ وہ مجھے صندوق میں، لکڑی کے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیتی۔ میری ماں بیچاری ڈری کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دے، تو اس نے صندوق میں ڈالا، دریا میں گیا، دریا تیرے گھر لے آیا۔ تیرے گھر میں جو میں پلا ہوں اصل میں قصور تیرا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، تو احسان میرے اوپر جتلا رہا ہے، ساری ہماری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، اور اس ظلم کو جو تو ظلم کر رہا تھا اور اس ظلم کی وجہ سے تیرے گھر میں مجھے پلنا پڑا، اور تو اس کو میرے اوپر احسان جتلا کے کہہ رہا ہے۔ تلک نعمت، یہ تو احسان ہے، تمنھا علیہ، جو تو میرے اوپر جتلا رہا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، اس کی وجہ بھی تیرا غلام بنا دینا تھا بنی اسرائیل کو، تو نے غلام بنایا ہوا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا اس کی ساری بات کو، دیکھیں مناظرے کا علم بھی سیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور قرآن سے۔ اس نے کٹ حجتی کی، بات کا رخ موڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پوری بات کا ذرا سی دیر میں خلاصہ کر کے واپس اپنی بات پر پھر آ گئے کہ ٹھیک ہے وہ ہوا تھا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی تھا، مجھے تو پتا ہوتا تو میں گھونسا بھی نہ مارتا، وہ مرا گھونسے سے ہے، کوئی میں نے قتل کرنے کے لیے خنجر تھوڑی استعمال کیا تھا۔ انا من الضالین، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کو ماروں گا تو مر جائے گا۔ ہو گیا، میں یہاں سے چلا گیا، بات ختم۔ وہاں اللہ کریم نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے، میں آ گیا ہوں رسول بن کے۔ اب اس کو کوئی اور سمجھ نہ آئی ہے وہ کیا کہے، لہذا اب اگلا حربہ دیکھیں۔ وما رب العالمین، قال فرعون وما رب العالمین، اس کا حربہ مان نہیں رہا، آگے سے سوال جڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی طریقہ ہوتا ہے منحرفین کا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں، وہ اس میں سے سوال نکالتے ہیں۔ یہ اگلا حربہ استعمال کر رہا، وما رب العالمین، بتاؤ تیرا رب کیا ہے۔ اچھا، یہ من نہیں کہا اس نے، من رب العالمین نہیں کہا، ما کہا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، یہ پوچھنا چاہیے تھا نا، اس نے کون نہیں کہا، کیا ہے، وما رب العالمین۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس نے بڑی حقارت سے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ تیرا رب العالمین ہے کیا۔ لہذا ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے استکبار کا اظہار یہ کیا، وما رب العالمین، اور تیرا رب جہانوں کا رب ہے کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے حقیقت جاننا چاہی کہ اس رب کی حقیقت بتاؤ، وہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کی معرفت بتاؤ، مجھے حقیقت بتاؤ۔ اور ما کسی چیز کی حقیقت پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عربوں میں بھی اس طرح کے نظائر ملتے ہیں کہ وہ ہمیشہ من انتم نہیں کہتے تھے، بعض اوقات سوال پوچھتے تھے ما انتم، اور من انتم اور ما انتم یہ سوال کی سینس ڈیفرنٹ ہے۔ جب وہ پوچھتے تھے من انتم تو اس کا مطلب ہوتا تھا تعارف کرواؤ، آپ لوگ کون ہیں۔ ما انتم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری اوقات کیا ہے، حقیقت بتاؤ اپنی۔ لہذا جب اس نے یہ کہا ہے وما رب العالمین، کہ یہ جس کو تم کہتے ہو کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو یہ تمہارا رب العالمین ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسپیسیفکلی رب کی ذات کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن لیجئے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، سوال ذات کا تھا، جواب صفات کا ہے۔ سوال ذات کا ہے، جواب صفات کا ہے۔ کیوں؟ ذات کا عرفان انسانی بس کی بات ہی نہیں، لہذا پہچاننا ہے تو صفات کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ کون رب، رب العالمین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا سماوات اور ارض، آسمانوں اور زمین اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا۔ سب کا پالنے والا کا مطلب پتہ ہے، رب دو معنی ہوتے ہیں، ایک مالک، رب کا معنی مالک، اور دوسرا معنی پالنے والا، سسٹینر، روزی دینے والا۔ سسٹینر، پالنے والا وہی ہوتا ہے جو روزی دیتا ہے۔ لہذا وہ صرف
رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں زمین اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کا مالک بھی ہے، ان کو پالتا بھی ہے۔ اور پالنا کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو یوں پروان چڑھانا، اس کو نشو و نما دینا کہ اس کی لمحہ 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 اس کی پوری نگرانی کر کے الی حد التمام اس کو پرفیکشن تک لے جانا، یہ ربوبیت ہوتی۔ تو رب جب ساری کائنات کا رب ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سورج بھی اس نے بنایا ہے، چاند بھی اس نے بنایا ہے، دن رات بھی اس نے بنائے ہیں، آسمان زمین اس نے بنایا ہے، اس دنیا کی ہر چیز بنائی بھی اس نے ہے، اس کا نظام بھی اس نے بنایا ہے، اس کو سسٹین بھی وہی کرتا ہے، اس کو پالتا بھی وہی ہے، اس کا نظام، اس کی تدبیر، مدبر کائنات بھی وہی ہے۔